الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت اور سورۃ المائدہ کا آغاز ان الفاظ سے ہے، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اے ایمان والو وعدوں کو پورا کیا کرو۔ وعدہ انسان جو اللہ کے ساتھ کرتا ہے اس کا بھی نباہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور پکی توبہ کرتا ہے، اے اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، تو اسے اس وعدے کا نباہ کرنا چاہیے۔ کسی مشقت میں پھنس گیا، مصیبت میں آ گیا اور عہد کر دیا، اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے مجھے نکالا تو میں یہ عمل کروں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اتنی نماز پڑھوں گا، تو یہ عہد اللہ کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ اس عہد اور اس وعدے کا نباہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک اور عہد ہے جو ہر مسلمان کا ہے۔ وہ کیا عہد ہے؟ انسان اسلام میں داخل ہوا ہے تو گویا کہ یہ عہد کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے احکامات کو تسلیم کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو گویا کہ یہ عہد کر رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا راہبر اور رہنما تسلیم کرتا ہوں، اور میں آپ کی ہر بات کی اقتداء کروں گا، آپ کی پیروی کروں گا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو وعدے ہیں ان وعدوں کا بھی نباہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کا بھی نباہ ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا، آپ نے لفظ وعدہ نہیں ذکر کیا، لیکن آپ نے تاکیدی طور پر میں یہ کام کروں گا، بھائی ضرور کروں گا، لازمی میں آپ کے پاس آؤں گا، انشاءاللہ کا لفظ آپ نے کہا، تاکید کر کے آپ نے کہا کہ یہ کام میں انشاءاللہ کروں گا، میں آپ کے پاس آؤں گا، یہ عہد ہے۔ آپ نے لفظ وعدہ نہیں ذکر کیا، آپ نے اس کو پورا نہیں کیا، اگلا پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے وہ پورا نہیں کیا، اب میں نے وعدہ تھوڑا ہی کیا تھا، میں نے تو کہا تھا۔ تو پھر وعدہ کس چیز کا نام ہے؟ ہم جان چھڑا لیتے ہیں کہ جناب میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے صرف کہا تھا۔ تو مؤکد کلام، تاکیدی کلام کو عہد کہا جاتا ہے۔ اب اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں خادم دوں گا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب خادم آئے تو آپ نے دو تو کسی کو دے دیے، ایک رہ گیا۔ اب وہ شخص آ گیا کہ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ خادم دوں گا، اور ایک طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی آئی ہے، وہ بھی خادم مانگ رہی ہے اور ہاتھ دکھا رہی ہے، بتایا کہ میرے جو ہے وہ ہاتھوں میں چکی کے نشان پڑ گئے ہیں، خادمہ آپ کے پاس آئی ہیں تو مجھے بھی دے دیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سوال کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، ہمت نہیں ہو سکی۔ رسول اللہ تشریف لائے، بتلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اس مقصد کے لیے آئی تھیں، لیکن آپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ آپ علیہ السلام کے پاس غلام تھا، خادم دینے کو تھا، لیکن فرمایا میرا فلاں شخص سے عہد ہے، مجھے پہلے وہ پورا کرنا ہے۔ ایک طرف بیٹی ہے، ایک طرف یہ عہد ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے پہلے وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ آپ نے قرابت داری کا خیال نہیں فرمایا، آپ نے وعدے کی پاسداری کی۔ کس قدر اہتمام کی ضرورت ہے، کس قدر اہتمام کی ضرورت ہے۔
اور جنگ بدر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے، اور وہ مکہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا اس شرط پر، اس وعدے پر آپ کو چھوڑ رہے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اے اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے، میں بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوتا ہوں، بدر والے لوگوں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ کتنی فضیلت ہے! لیکن اللہ کے رسول میرا ایک عہد ہے میں ان کے ساتھ کر کے آیا ہوں، اور وہ یہ انہوں نے مجھے اس شرط پر چھوڑا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا وعدہ پورا کرو۔ حالانکہ اس قدر شدید ضرورت تھی اس وقت افراد کی، ایک ایک فرد کی قیمت تھی اس وقت، لیکن وعدہ بھی کس کے ساتھ؟ مشرکین کے ساتھ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، وعدہ پورا کرو۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ عہد کی پاسداری کس قدر زیادہ ہے۔ اور ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، وہ گھر جا کے بھول گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ہی رکے رہے، اگلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن وہ آدمی اسے یاد آئی کہ میں تو بٹھا کے آیا تھا وہاں۔ تیسرے دن آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے جوان، تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، 3 دن سے میں یہاں موجود ہوں۔ کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ یہ وعدے کا نبھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ فہو منافق۔ 3 برائیاں جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھ رہا ہو اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور اس کا گمان ہو کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی منافق ہے، اس میں نفاق ہے۔ کیا 3 برائیاں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کیا یہ آج ہمارے اندر یہ برائیاں نہیں پائی جاتی؟ ہم سب کچھ کرنے کے بعد ہم مسلمان بھی ہیں، ہم سب کچھ کرنے کے بعد جنت کے دعوے دار بھی ہیں، ہم سب کچھ گناہ اور جرائم کرنے کے بعد بھی ہم مطمئن بیٹھے ہیں۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، 4 من کن فیہ کان منافقا ومن کانت فیہ خصلة منہن کان فیہ خصلة من النفاق حتی یدعها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا 4 برائیاں جس شخص میں ہوں وہ تو منافق ہے۔ ایک روایت میں منافقاً خالصاً، پکا منافق ہے۔ اور جس شخص میں ان 4 برائیوں میں سے ایک بھی ہوگی تو اتنا درجے کا نفاق اس میں رہے گا، منافقت اتنی درجے کی رہے گی اس میں، یہاں تک کہ اسے چھوڑے۔ وہ کیا؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ وہی جو پہلے آ چکی۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے، جب معاہدہ کرے تو غداری کرے، دھوکہ کرے، معاہدہ کرے تو دھوکہ کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کوئی بحث مباحثہ کسی سے ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دے، گالیاں دے۔ یہ گالی دینا تو نفاق کی نشانی ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا نفاق کی نشانی ہے، جھوٹ بولنا نفاق کی، منافقت کی نشانی ہے، غداری کرنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، غداری کرنا کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی۔ کہتے ہیں محمود غزنوی رحمہ اللہ کے باعث
ایک شخص ایک چکور لے کے آیا. چکور ایک پرندہ ہے اور بڑی اس نے قیمت لگائی اس کی, بڑا مہنگا بیچ رہا تھا. تو کہا اس میں کیا کمال ہے, یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس میں کمال یہ ہے کہ یہ ایسی آواز لگاتا ہے کہ اس کی آواز پر چکور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شکار کر لیتا ہوں. شکار کرنا آسان, یہ شکاری. تو وہ جو مہنگے دام تھے ان مہنگے داموں سے بادشاہ نے اس پرندے کو خریدا اور خریدتے ہی سب کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی. سب لوگ پوچھنے لگے کہ بادشاہ سلامت, اتنا مہنگا آپ نے پرندہ خریدا اور فوری آپ نے اس کی ذبح کر دیا, گردن کاٹ دی, کیوں؟ کہا میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. یہ اپنی قوم کے ساتھ غداری کر رہا ہے نا, یہ آوازیں نکال رہا ہے تو جمع ہوتے ہیں پرندے, دوسرے جمع ہوتے ہیں اور پھر شکاری کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے. تو یہ اپنی قوم کے ساتھ غداری کر رہا ہے. آج ہم بھائیوں کے ساتھ, قرابتداروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, محلے داری کے ساتھ آج غداری نہیں ہے. کتنی چیزوں میں ہم دھوکے کر جاتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آئیے آج ہم نیت کرتے ہیں اس مجلس پہ کہ ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. آج ہم نیت کرتے ہیں کسی کو ہم دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کسی کو ہم گالی نہیں دیں گے. یہ نیت کریں اور یہ اپنے گھر میں بھی بات چلائیں, اپنے بچوں میں, اپنی فیملی میں یہ بات ذکر کریں. یہ جب باتیں آپ کہیں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی بدلے گا. ورنہ آپ تو دیندار بن گئے, اگر گھر کا ماحول آپ نے نہیں بدلا پھر بالآخر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا, پھر بالآخر آپ کو گالیاں دینی پڑیں گی, کسی دن زبان پہ آ جائیں گی. اپنے کے گھر کا ماحول ایسا بنا ہوا ہو کہ گالیوں کی نوبت ہی نہ آئے. تو اس لیے اپنے گھر کا ماحول بھی بدلو, بچوں کی زندگیوں کو بدلو, اپنی زندگیوں کو بدلو. یہ قرآن, یہ حدیث, یہ فقہ, یہ ساری باتیں سننے سنانے کا مقصد, اس مجلس کا مقصد ہماری اصلاح ہو جائے. بھائی اس مجلس کا مقصد ہماری اصلاح ہو جائے, ہمارے باطن درست ہو جائے, پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور زندگی ہماری زندگی کے اندر آ جائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.